اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایسی مجلس کہ جہاں انسان کو اپنی ابتدا نہیں بلکہ اپنی انتہا یاد دلائی جاتی ہے، جہاں گفتگو زندگی سے نہیں انجام زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں مگر کم لوگ اس پر ٹھہرتے ہیں کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی منصب، کوئی رشتہ، کوئی علم موت کے فیصلے کو نہ ٹال سکا ہے، نہ ٹال سکے گا۔ تو یہ دنیا ایک عارضی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبر جو ہے اس کا پہلا مستقل ٹھکانہ ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو موت کو بلا دے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھ کر زندگی کو درست کر لے، جو اپنے آج کو اس طرح سنوارے کہ کل کی تنہائی اسے خوف زدہ بھی نہ کرے اور نہ ہی کسی مشکل میں ڈالے، جو اپنے اعمال کو اس انجام کے ترازو میں رکھ کر تولے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ نام کام آئے گا۔ تو آج کی یہ مجلس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گی، اگر آج ہمیں اٹھا لیا جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آج ہمارا نام پکارا جائے تو کیا ہمارے اعمال ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو اس سبق کا آغاز اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم موت کو صرف ایک واقعہ نہیں، ایک نصیحت سمجھ کر سنیں گے، اور اس یاد کو مایوسی نہیں اصلاح نفس کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائے اور انجام کو سنوارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا باب نمبر 44 ہے، جس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 152 ہے، کتاب الجنائز، غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نعى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر اربعا، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اسی دن آپ نے جو ہے جس دن وہ فوت ہوا تھا، آپ عیدگاہ کی طرف نکلے، صفیں بنائی اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ یہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یعنی ان صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جو ہجرت کر کے حبشہ میں جنہوں نے پناہ لی تھی۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد کچھ صحابہ نے یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حبشہ میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے نا، تو یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ تو ابھی تک مسلمان جو ہیں ابھی تھوڑی ہی تعداد میں تھے، تو مسلمانوں کو اس نے پناہ دی، اور جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس بادشاہ کے پاس جا کر کہا، کیونکہ یہ بادشاہ جو تھا وہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ ابھی یہ عیسائی تھا اس وقت، تو مشرکین مکہ کی طرف سے بھی 1-2 لوگ جاتے ہیں، ان میں شاید حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے،
یعنی بعد میں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے جا کر ڈیمانڈ کی تھی ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور یہ جو ہے وہ اس طرح انہوں نے ہمارے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اس طرح ان مسلمانوں کے بارے میں یعنی غلط باتیں کی تاکہ وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیں یا ان کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں گے، ان کو اپنے ملک سے اپنے وطن سے نکال دیں گے. اس طرح کہ انہوں نے نا چالیں وغیرہ کھیلی. لیکن مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کرنی تھی. آپ علیہ السلام، یہ لمبا واقعہ ہے. مسلمانوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے یعنی سنائی، سورۃ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی، تو وہ نجاشی بادشاہ جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا تو وہ کہتا ہے جو ان کے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اسی طرح ہے، انہوں نے اس میں سے ایک یعنی یہ تنکے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کی. اس طرح کا لمبا واقعہ. تو یہ جو نجاشی تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے وطن میں رہنے کی یعنی سہولت دی، ان کو ساری فیسلٹیز سہولیات عطا کی تھیں. تو جب یہ فوت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس کی خبر پہنچتی ہے، یعنی یہ 9 ہجری کو ماہ رجب کے مہینے میں فوت ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے نا اطلاع ملی، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ افسوسناک خبر سنائی، اور پھر آپ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ شرعاً جائز ہے، یعنی شریعت میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ جائز ہے. اسی طرح جب حاضرین زیادہ ہوں یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے زیادہ ہوں تو غائبانہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ عیدگاہ یا کھلے میدان میں جا کر پڑھی جائے گی. تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں. اسی طرح کسی کے فوت ہونے کی خبر دینا یہ بھی مستحب عمل ہے، جو اس حدیث سے یعنی پتہ چل رہا ہے. تو اگر کوئی فوت ہو جائے اس کی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 153 ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی فکنت فی صف الثانی او الثالث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں دوسری یا تیسری صف میں موجود تھا. تو یعنی نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ میں نمازیوں کی تقریباً 3 صفیں یعنی بنائی گئی تھیں. تو غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. تو نماز جنازہ پڑھنے والے مقتدی جو ہیں وہ طاق صفیں بنائیں، یہ بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہ یعنی نماز جنازہ کے حوالے سے ہے کہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے. لیکن یہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے یہ فرض کفایہ ہوتی ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو باقیوں سے وہ کفارہ اتر جاتا ہے، باقیوں کے سر پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ یعنی اتر جاتا ہے. اگر کوئی بھی نہ ادا کرے گا تو پھر وہ گناہ گار سبھی ہوں گے. ہاں اگر کوئی چند مل کے جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں تو اس کا یعنی باقیوں کی طرف سے بھی وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. تو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اس میں پڑھنے سے ثواب ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی وفات کے بعد یعنی اس کے جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر جو ہے یعنی اس کو 2 قرات یعنی 1 قرات ثواب ملتا ہے. 1 قرات کتنا؟ جیسے احد پہاڑ جتنا جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہاں اگر وہ جا کر جنازے کے بعد قبرستان میں دفن کر کے اس کے اوپر دعا کرتا ہے، یعنی قبرستان میں دفن کرنے کے بعد دعا بھی کرتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ قرات کتنا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی احد پہاڑ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے جو جنازے میں شرکت کرتا ہے. جو بعد میں دفن کرنے کے بعد یعنی مٹی وغیرہ ڈال کے اوپر دعا کرتا ہے اس کو جو ہے وہ 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق ہوتا ہے. اس طرح حدیث نمبر 154 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبرہ بعدما دفن فقبر علیہ 4. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی تو میت کے دفن کیے جانے کے بعد تو آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں. یہ مسلم کے اندر روایت ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور عرفہ اخلاق اقتدار کے حامل تھے. آپ کو اپنے صحابہ کرام اور امت کے جملہ افراد کے ساتھ کمال درجے کی محبت اور شفقت بھی تھی. تو جب کوئی صحابی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت کرتے. ایک دفعہ آپ کا گزر جو ہے وہ قبرستان کے پاس سے ہوا تو ایک تازہ قبر دیکھی. صحابہ سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ یعنی وہیں پہ ادا کی. تو بالکل اسی طرح جس طرح حاضر میت کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ادا کی.
تو حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ ایک حبشی خاتون کی قبر تھی جو مسجد نبوی میں جارو دیا کرتی تھی. یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اس خاتون کی یعنی قبر مبارک تھی جو مسجد نبوی میں یعنی جارو وغیرہ دیا کرتی تھی. تو اس حدیث میں بعض حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چند دنوں سے تو مسجد میں نظر نہ آئی، وہ مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی وہ جو خاتون تھی جو مسجد میں صفائی وغیرہ کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگایا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے جو ہے وہ اس کو جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر دی ہے. تو رات کا ٹائم تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی اس طرح آپ کو جگایا جائے یا تکلیف دی جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبریہ، مجھے اس کی قبر پر لے کے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر جا کر جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی. تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اگر فوت ہو جائے، کوئی رہ جائے نماز جنازہ، تو وہ اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، یعنی غائبانہ نماز جنازہ. تو اس حدیث سے بھی یہی حکام نکل رہے ہیں کہ میت کے دفن کیے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے. تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا اسی طرح متصور ہوگی، یعنی جس طرح حاضر میت پر نماز جنازہ جو ہے متصور ہوتی ہے. تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد یعنی وہ جو انسان جیسے عام نماز میں ابتدا کرتا ہے سورۃ فاتحہ وغیرہ، پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورت پڑھی جاتی ہے. دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے. اسی طرح باب نمبر 45 ہے، کفن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 155 حدیث ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثۃ اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ لیس فیہا قمیض ولا امامہ، رواہ البخاری والمسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سہول بستی کے بنے ہوئے یعنی یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، یعنی یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور ان میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سفید کپڑوں کا جو ہے وہ کفن پہنایا گیا، اور ان 3 کپڑوں میں نہ پگڑی تھی اور نہ قمیض شامل تھی. تو کفن کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جائیں، ان میں قمیض پگڑی وغیرہ کو شامل نہ کیا جائے. سفید کپڑا جو ہوتا ہے وہ کفن کے لیے استعمال کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. تو کفن کا کپڑا جو ہے وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے. تو عورت کا کفن جو ہے 5 کپڑوں پر مشتمل ہونا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ 5 کپڑوں میں جو ہے وہ عورت کو کفن دیا جائے. تہمد اور دوپٹہ، قمیض اور 2 چادریں یعنی ان میں شامل ہوتی ہیں. تو میت کے سارے بدن کو جو ہے وہ ڈھانپنا بھی یعنی واجب ہے. تو یہ آج کی 3-4 احادیث تھی، 4 احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں. مختصر ہیں مگر ان کو سوچا جائے اور دیکھا جائے تو یہ انسان کو ایک آخرت کی یاد اور فکر دلا رہی ہیں کہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یعنی زندگی میں گزار ہے شب و روز لیل و نہار، لیکن اس کو موت کی فکر ہی نہیں ہے، موت کی ذرا بر بھی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ پیش بھی ہونا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے وہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر رہ کے زندگی بسر کر رہا ہے اپنی آخرت کو بالکل جو ہے وہ بھلا بیٹھا ہے. تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے نا، یہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. باقی پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں فکر کرتے؟ اور یہ دنیا جو ہے یہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ دنیا کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اگر کسی طرح بھی جو ہے وہ قبولیت کا باعث بنتی یا اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک بھی نہ دیتے. یہ تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک دن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا جو ہے وہ ایک بیر کا بکری کا بچہ جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس مردہ بیر کے بچے کو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسے کوئی جو ہے وہ 1 درہم کے بدلے خریدے. اور اس میں عیب یہ ہے کہ اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر زندہ ہوتا پھر بھی لوگوں نے اس کے اندر نقص نکالنا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہاری نظروں میں یہ بیر اور بکری کا مردہ بچہ حقیر ہے نا، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اندازہ لگائیں آپ اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک بیر اور بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے.
لیکن انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس میں دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بلڈنگیں، پلازے، محلات بنانے کی تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، حرام و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حلال و حرام کی اسے تمیز نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو ہے وہ ایسے آپس میں محبت اور رشتوں کو پالتا ہے کہ اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت کو بھی جو ہے اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری جانے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی کہ نہیں بنے گی، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے جانے کے بعد ہمارے کوئی درجات بلند کرنے کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے جو ہیں پیچھے سے کسی کے محتاج نہ ہوں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کی آخرت بھی بہتر بنی ہے کہ نہیں؟ ہمارے جانے کے بعد یا ہم زندہ ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے کیسے آخرت کے لیے کتنی ان کی تیاری کروائی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر جو ہیں وہ اپنی آخرت کو یاد رکھ سکیں، یا اپنے ان دنوں کو یاد رکھ سکیں کہ جس دن ان کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو اس کی فکر، کامیاب وہی ہوتا ہے جسے فکر ہوتی ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، وہی دکاندار کامیاب ہے، وہی تاجر کامیاب ہے جسے اپنے کاروبار کی فکر ہے، وہی دکاندار کامیاب ہے جسے اپنی دکان کی فکر ہے، وہی بندہ، وہی بزنس مین کامیاب ہے جسے اپنے بزنس کی یعنی فکر ہے۔ تو جس کو آخرت کی فکر ہے وہی جو بندہ ہے اس کی آخرت میں کامیابی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کے لیے تگ و دو کر رہے، محنت کر رہے، اس کی کوشش کر رہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر جب وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کا گول اور ماڈل یعنی ہوگا میری آخرت ہے، تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ آخرت کے لیے تیاری کرے گا۔ اور دنیا کی زندگی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیسے ہے؟ اسے جو ہے ہر اچھی اور بری چیز میں فرق کرنا ہوگا، اسے حلال و حرام کی تمیز کرنی ہوگی، اسے جو ہے وہ یعنی گناہ اور نیکی کی تمیز کر کے دنیا میں چلنا ہوگا۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر اس برائی سے بچے جو انسان کو جو ہے وہ داغدار کر دے، انسان کو گناہگار کر دے، ہر اس چیز سے بچے۔ تو آج جو یہ ہم نے 3-4 حدیث پڑھی ہیں، یہ ہمیں آخرت کی فکر دلا رہی ہیں، موت کی یاد دلا رہی ہیں کہ موت کوئی نظری بحث نہیں ہے، بلکہ ہمارا آنے والا یقینی وقت ہے۔ جنازہ ہو یا پھر کفن ہو، یہ دونوں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان آخرکار اپنے اعمال کے سوا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، نہ لباس ساتھ جاتا ہے، نہ شان ساتھ جاتی ہے، نہ پہچان ساتھ جاتی ہے، چند سفید کپڑے ہوتے ہیں اور چند قدموں کی مسافت ہوتی ہے، اور پھر قبر کی تنہائی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی حقیقت کھلتی ہے۔ وہی جسم جسے پہ ہم ناز کرتے ہیں، جسے ہم سنوارتے تھے، چند لمحوں میں کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ وہی چہرہ جس پر ہمیں فخر تھا مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو کل تک ہمارے گرد تھے آج ہمیں چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ جنازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کل ہم اٹھانے والوں میں نہیں، اٹھائے جانے والوں میں ہوں گے۔ اور کفن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے سچا لباس وہی ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، تاکہ انسان خالی ہاتھ جائے اور پھر جو ہے وہ بھرے ہوئے اعمال کے ساتھ واپس آئے۔ تو یہ احادیث ہمیں رلانے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے ہے، کہ یہ آنکھوں کو نم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمیں زندہ کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اعمال کرنے اور نیکی کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ تو سعادت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی یعنی اپنی نماز، اپنے اخلاق، اپنی توبہ اور اپنے حقوق درست کر لے، اس سے پہلے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ تو آپ اس مجلس سے یہ عہد لے کر اٹھیں کہ ہم موت کو بھول کر نہیں، یاد رکھ کر جئیں گے، گناہ کو معمول نہیں خطرہ سمجھیں گے، اور کفن سے پہلے اپنے اعمال کو خوبصورت بنا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے جس دن نہ آنسو کام آئیں گے، یعنی بے فائدہ ہو جائیں گے۔ اللہم احسن خاتمتنا واجعل قبورنا روضۃ من ریاض الجنہ۔ بلکہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو جہنمی ہیں وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں، اتنا روئیں گے جہنمی جو ہے۔ لیکن اس وقت رونا کسی کام نہیں آئے گا، یعنی اتنے رونے کے باوجود کہ ان کے آنسوؤں کے اندر اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چل سکتی ہیں، لیکن اس دن وہ رونا کسی کام نہیں آئے گا۔
دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اللہ کی ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکال لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ پوری کائنات کے سمندر، پوری کائنات کے دریاؤں کا پانی ڈالنے سے نہیں بجھ سکتی جہنم کی آگ، وہ انسان اپنی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر قطرہ جب آنسو نکالتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ آگے وہ آ رہے ہیں باب نمبر 46 جس میں میت کو غسل دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔